اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 6 کی انگلش ٹیکسٹ بک میں ایک چیپٹر پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 3، جس کا نام ہے پرافٹ محمد، پیس بی اپان ہم۔ جی ہاں بچوں، آپ سبھی نے یہ نام سنا ہوگا، پرافٹ محمد، پیس بی اپان ہم، جو ہمارے آخری پیغمبر ہے۔ انہی کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں پڑھنے کی۔ لیٹس ریڈ۔ احمد، کمال، سلیمان اینڈ شبنم are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story۔ یہاں پہ کچھ نام دیے گئے ہیں، احمد، کمال، سلیمان، شبنم۔ یہ 4 بچے ہیں جو اپنی گرینڈ مدر یعنی جو اپنی دادی کے پاس اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں سونے کے وقت، سٹوری سننے کے لیے، کہانی سننے کے لیے۔ احمد، کمال، سلیمان، شبنم اپنی دادی کے ارد گرد بیٹھے ہیں سونے کے وقت سٹوری سننے کے لیے۔ The grandmother whom they call Nani has promised them that she would tell them a true story۔ جو ان کی گرینڈ مدر تھی، جس کو وہ نانی کہہ کے بلاتے تھے، تو اس نے پرومس کیا تھا۔ یہاں پہ ایک ورڈ ہے پرومس، PROMISED، پرومسڈ مینز وعدہ کرنا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری سناؤں گی، ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ یہ نانی نے کہا تھا ان بچوں سے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم کبھی کبھار ایسی سٹوریز سناتے ہیں جو کہ خیالی ہوتی ہیں، جن کو حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہماری آخری پیغمبر ہے، تو انہی کی زندگی کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو وہی سٹوری جو ہے یہ گرینڈ مدر ان بچوں کو سنانی جا رہی ہے۔ نانی، اب نانی بات کر رہی ہے۔ لسن چلڈرن، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا اسٹوری آف اے ویری گریٹ مین۔ سنو بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں ایک عظیم انسان کے بارے میں، ایک عظیم انسان کے بارے میں۔ ہز نیم از محمد، پیس بی اپان ہم۔ اس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD میں ان کا جنم ہوا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، چونکہ آج 1442 سال ہو گئے، تو ان کا جنم جو ہے مکہ کے ایک عظیم، ایک عزت دار خاندان میں ہوا، چونکہ مکہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے۔ Those were the times when the Arabs buried their daughters alive۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کیا ہوتا تھا عرب میں، عرب کی کیا حالت تھی، وہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی جس کی بیٹی ہوتی تھی، جس شخص کی بیٹی ہوتی تھی، وہ اس کو زندہ دفن کرتے تھے۔ Most people did not want daughters۔ زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ وہاں پہ لڑکیاں نہیں چاہتے تھے، بیٹیاں نہیں چاہتے تھے۔ ان کو شرم محسوس ہوتی تھی اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تھی۔ احمد اب بیچ میں بات کر رہا ہے، یہ نانی کی بات کاٹ رہا ہے۔ انٹرپٹ یہاں پہ ایک ورڈ ہے، انٹرپٹ مینز بیچ میں کاٹنا۔ انٹرپٹ، بیچ میں کاٹنا۔ جب 2 بات کر رہے ہو تو تیسرا اگر بیچ میں بات کرے گا تو وہ انٹرپشن کر رہا ہے۔ اسی طرح سے احمد کہہ رہا ہے، بٹ نانی وائی ڈڈ دے کل دیئر ڈاٹرس۔ یہ نانی سے پوچھ رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو کیوں مارتے تھے۔ نانی بات کر رہی ہے۔ Nobody wanted girls to be born to them۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ They considered girls inferior to boys۔ وہ لڑکیوں کو
नीची नज़र से देखते थे, कम तर समझते थे लड़कों के मुकाबले। Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. इसीलिए जब भी किसी के घर में किसी शख्स के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसका जो बाप होता था वो उसको अपने साथ ले जाता, एक गड्ढा खोदता, पिट जिसको हम बोलते हैं, पिट गड्ढा, तो उसमें उस गड्ढे में उसको ज़िंदा दफन किया जाता था उस लड़की को या बेटी को। Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. वो लड़की, वो बेटी चिल्लाती थी बाबा बाबा, लेकिन उसका वो चिल्लाना भी बाप के दिल पे कोई असर नहीं करता था। उसका दिल जो है वो बिल्कुल सख्त होता था बाप का। सुलेमान अब चूँकि बात कर रहा है वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, ज़िंदा लड़कियों को दफन करना, इसे कोई भी शौक हो सकता है। वो हैरान रह गया, ओ गॉड, ए खुदा, हाउ कुड द फादर डू इट, कैसे, ये कौन सा बाप होता था जो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था? ये एक बाप कैसे ऐसा कर सकता था, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर सकता था? नानी बात कर रही है, ऑल द अरब्स डिड इट, they gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. हाँ बच्चों, अरब के सारे लोग यही करते थे, वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और हर एक बुराई में अपने आप को मुलव्वस करते थे। evil deeds मीन्स बुरे काम, बुरे अमाल, उनमें वो मुलव्वस थे, यानी हर कोई बुरा काम करते थे। कमाल अब बीच में बात कर रहा है, was there no government there, I mean police etc. कमाल अपनी नानी से कह रहा है, पूछ रहा है, क्या नानी, क्या वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी? वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी, कोई पुलिस नहीं था, कोई कानून नहीं था? नानी, no, the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. नहीं बेटे, अरब में कोई हुकूमत नहीं थी उन दिनों। वहाँ पे जो अरब के लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे और हर एक कबीले का एक हेड होता था, एक सरदार होता था जो कि हुकूमत करता था, अपने कबीले पे कंट्रोल करता था हर एक चीज़। Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. बेटियों को मारना, शराब पीना, नाचना गाना और बुरे काम करना, ये उन दिनों का फैशन था, ये उन दिनों का फैशन था। शबनम अब बात कर रही है, फैशन, व्हाट डू यू मीन, फैशन का क्या मतलब है? नानी, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर। मेरा मतलब है अरब के सारे लोग एक ही काम करते थे, चाहे कोई गरीब होता था या कोई अमीर, सारे लोग जो है इन बुराइयों में मुलव्वस थे। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने बिल्कुल अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।